بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ رات کے جانے کس پہر میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے شدت سے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ باہر سرد رات کی ٹھنڈک نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ گرم بستر سے نکلنے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پیاس سے میرا حلق خشک تھا، اس لیے چاروں ناچار اٹھ کر کچن کی طرف چل پڑا۔ 2 گلاس پانی پی کر میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن یہ کیا، سائمہ آج بھی اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ میں غم و غصے اور پریشانی کے ملے جلے جذبات میں دل میں لیے بستر پر بیٹھ کر اس کے سونے کی خالی جگہ کو دیکھنے لگا۔ سائمہ سے میری شادی کو 3 سال ہونے کو آئے تھے۔ آج تک کبھی بھی مجھے اپنی بیوی سے کوئی بھی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کی ہر بات پر اعتبار کرتے تھے۔ میری ہر ضرورت اور پسند ناپسند کا وہ خیال رکھتی تھی، اور میں کبھی کبھی خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کرتا تھا کہ سائمہ جیسی بیوی مجھے ملی۔ شادی کے دوسرے سال بعد جب مجھے کام کے سلسلے میں کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر جانا پڑا، تب وہیں مجھے یہ خوشخبری ملی کہ میں ایک بیٹی کا باپ بن گیا ہوں۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ جلد ہی اپنا تمام کام ختم کر کے میں پاکستان آیا اور اپنی بیٹی قرۃ العین کو دیکھ کر جیسے دنیا میں ہی مجھے جنت مل گئی۔ ہم اسے پیار سے اینی کہنے لگے۔ میں اور سائمہ دونوں اپنی بیٹی کا خود سے زیادہ خیال رکھنے لگے، اور کیوں نہ رکھتے، وہ ہماری آنکھوں کا تارا جو تھی۔ میرے دل میں سائمہ کے لیے محبت اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ وہ بھی مجھے بے لوث چاہتی تھی۔ زندگی بہت سکون اور پیار محبت کے ساتھ گزر رہی تھی کہ ایک رات اچانک کھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ کوئی بلی کچن میں گھس کر ادھم مچا رہی تھی۔ میں اٹھا اور کچن کی طرف جانے لگا، لیکن سائمہ کی طرف ناداستگی میں دیکھتے ہی رک گیا۔ وہ اپنی جگہ پر آج بھی موجود نہیں تھی۔ غالباً وہی کچن میں کچھ لینے گئی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں بے فکر ہو گیا، اور نیند کا غلبہ اس قدر شدید تھا کہ کچھ اور سوچے بغیر ہی سو گیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن پھر درمیان میں کئی مرتبہ ایسا ہی ہوا تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر یہ کیا چکر ہے، اور سائمہ مجھے بنا بتائے رات کی تاریکی میں آخر جاتی کہاں ہے۔ ایک اور بات جو میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ کہ سائمہ ہمیشہ جمعرات کی رات کو ہی کمرے سے غائب ہوتی تھی۔ کئی مرتبہ پورا چھاننے پر بھی وہ نہیں ملتی تھی، اور میں اس سے پوچھنا یا اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس خیال سے کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ میں نے اس پہ شک کیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ خود مجھے کچھ عرصے میں بتا دے اور بات ایسی نہ ہو جیسا میں سوچ رہا تھا، لیکن آخر کو تو میں تھا مرد ہی، اور مردوں کی فطرت میں شک موجود رہتا ہے۔ اور پھر مجھے شک کیوں نہ ہوتا کہ رات کے نہ جانے کون سے پہر میری بیوی مجھے بنا بتائے اکثر گھر سے غائب رہنے لگی تھی، اور آج پھر اس کا خالی بستر میرے سامنے تھا اور میرا منہ چرا رہا تھا۔ سائمہ میری نظروں میں اپنا اعتماد آہستہ آہستہ کھو رہی تھی، لیکن یہ میرا خلوص ہر بار اسے بے گناہ اور معصوم ثابت کرنے پر ہی تلا ہوا تھا۔ مان کسی خیال کے آتے ہی میں برق رفتاری کے ساتھ اٹھا اور اینی کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہ رات کو اینی کو بھی ساتھ لے جاتی ہے یا نہیں، لیکن میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ اینی بہت سکون سے نیند کی وادیوں کی سیر کر رہی تھی، اور اس کے چہرے پر بہت دل فریب مسکراہٹ بھی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کو میرا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ میں بوجھل قدموں سے اپنے بستر پر آیا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میرے ذہن میں پھر سے طرح طرح کے خیالات گردش کرنے لگے۔ کیا سائمہ مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ کیا اسے کوئی اور پسند آ گیا ہے اور وہ مجھ سے چھپا رہی ہے؟ اور کہیں میں اسے، لیکن ایسا کیوں؟ آخر میری محبت میں کمی کیا ہے؟ میں تو خود سے زیادہ چاہتا ہوں اسے۔ آخر کیوں وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے؟
کیوں آخر خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر رہی ہے؟ کیوں؟ اگر واقعی وہ مجھ سے اکتا چکی ہے اور میرے ساتھ مزید نہیں جینا چاہتی تو میں خود اسے آزاد کر دوں گا تاکہ وہ جس کے ساتھ چاہے خوشی سے زندگی گزارے. مجھے تو بس اس کی خوشی چاہیے، چاہے وہ میرے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ. یہ سوچتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میری محبت سسک رہی تھی. لیکن میں کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے مکمل چھان بین کرنا ضروری سمجھتا تھا. اس لیے میں نے اس معاملے کی گہرائی میں پہنچنے کے لیے سائمہ کی جاسوسی کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب میں مزید اس کی آنکھ مچولی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. اور پھر سے جمعرات کا دن آ گیا. آفس سے میں جلد ہی گھر آ گیا تھا تاکہ کام کی تھکاوٹ کی وجہ سے نیند نہ آ جائے. آج موسم قدرے بہتر تھا. ہلکی پھلکی بوندا باندی وقفے وقفے سے جاری تھی. رات کا کھانا کھا کر سائمہ آئینی کو اس کے کمرے میں سلانے کے لیے چلی گئی اور میں بستر پر نیم دراز ہو کر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا. تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور سائمہ اندر داخل ہوئی. میں نے جھوٹ موٹ آنکھیں موند کر سونے کی اداکاری کی. سائمہ نے کوئی خاص توجہ نہ دی اور اپنی جگہ پر لیٹ کر ٹیبل لیمپ کی لائٹس آف کر دی. میں آج پوری طرح سے چاق و چوبند تھا. آج بہرحال میں اس معاملے کی حقیقت کو جاننا چاہتا تھا. گھڑی نے رات کے 1:30 بجائے اور سائمہ اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی. میری طرف بغور دیکھا جیسے اطمینان کر رہی ہو کہ میں واقعی سو رہا ہوں. میں نے پھر سے سونے کی اداکاری کی اور سائمہ مطمئن ہو گئی. بہت احتیاط سے بغیر کوئی آواز پیدا کیے وہ اٹھی اور باہر نکل گئی. اس کے نکلتے ہی میں بھی فوراً اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا. اس کا رخ گھر کے خارجی دروازے کی طرف تھا. وہ ادھر ادھر دیکھ کر بڑی احتیاط سے قدم اٹھا رہی تھی اور اس سے بھی زیادہ احتیاط میں برت رہا تھا کہ کہیں اسے میری موجودگی کا احساس نہ ہو جائے. آہستگی سے مین گیٹ کھول کر وہ باہر نکل گئی. میں اس کے پیچھے قدرے فاصلے پر چل رہا تھا. اسے میری موجودگی کا شبہ تک نہ ہوا. میں دبے پاؤں بغیر کسی آہٹ کے چل رہا تھا. میرا ایک ایک قدم بھاری ہو رہا تھا. نہ جانے کون سی حقیقت کھلنے والی تھی آج مجھ پر. میں اندر ہی اندر کسی بھی غیر متوقع صورتحال کو دیکھنے اور برداشت کرنے کی ہمت پیدا کرنے لگا. جاننا چاہتا تھا کہ آخر کون ہے وہ جس نے میری محبت، میری زندگی کو مجھ سے چھین لیا ہے. بہرحال چلتے چلتے سائمہ کا رخ ہماری آبادی کے قریبی جنگل کی طرف ہو گیا. یہ سوچ کر میں سہم کر رہ گیا کہ آخر رات کے اس پہر اس تاریک جنگل میں سائمہ کا کیا کام ہے. بچپن میں پڑھی ہوئی وہ ڈراؤنی کہانیاں ذہن میں گھومنے لگی جس میں راتوں کو اٹھ کر کوئی عورت تاریک جنگل میں جا کر چڑیل کا روپ دھار لیتی ہے اور بھولے بھٹکے مسافروں کے خون سے اپنی پیاس بجھاتی ہے. تو کیا سائمہ بھی ایک چڑیل ہے؟ ہم دونوں جنگل کے بیچوں بیچ آ گئے. میں ایک درخت کی اوٹ میں تھا اور میرا پورے کا پورا جسم کانپ رہا تھا. سائمہ چلتے چلتے رک گئی اور ایک بڑے سے تنے والے درخت کے نیچے دوزانوں ہو کر بیٹھ گئی. اور پھر جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے اوسان عطا کرنے کے لیے کافی تھا. ایک نہایت ہی ناقابل یقین اور غیر متوقع منظر. اس درخت کی ٹہنیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور ایک نہایت ہی خوبصورت دوشیزہ ٹہنیوں کا جھولا جھولتی ہوئی نیچے اتر آئی. اس نے گلابی لباس زیب تن کیا ہوا تھا. اس کے چہرے پر بہت دل فریب مسکراہٹ تھی. بہت وقار سے چلتی ہوئی وہ سائمہ کے قریب آ کر بیٹھ گئی، بالکل ایسے جیسے دو سہیلیاں ساتھ بیٹھ جاتی ہیں. مجھ پر جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. اندر ہی اندر خود کو ملامت کرنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی پر شک کیا. لیکن آخر رات کے اس پہر وہ اس لڑکی سے کیا باتیں کرنے آئی تھی؟ اور آخر وہ لڑکی تھی کون جو اس ویرانے خوفناک سے جنگل میں رات کے اس پہر کہیں سے نمودار ہو گئی تھی؟ کیسی ہو سائمہ؟ جلترنگ بجاتی اس کی آواز سے ہر طرف جیسے ساز بج اٹھے. میں ٹھیک ہوں صبا، تم اپنی سناؤ، سائمہ نے پیار سے پوچھا. اللہ کا شکر ہے، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، اس لڑکی نے جس کا نام صبا تھا سائمہ کے چہرے پر نظریں گارتے ہوئے پوچھا. کچھ نہیں، بس سوچ رہی تھی کہ اس دن اگر تم نہ ہوتی تو کیا ہوتا. مجھ پر کتنے احسانات ہیں تمہارے. میرے گھر کی ساری خوشیاں تم نے مجھے دی ہیں. آخر تمہارا یہ قرض میں کیسے اتاروں گی؟ گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے سائمہ بولی. اوہو،
میری بہن 100 بار کہا ہے تم سے ایسی باتیں مت کیا کرو، کوئی احسان نہیں کیا میں نے تم پہ، یہ سب اللہ کی طرف سے مقرر تھا، میں تو بس ایک ذریعہ بنی تھی، سب کچھ کرنے والا اللہ ہی تو ہے۔ صبا نے آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ یہاں وہاں کی باتوں کے بعد سائمہ واپسی کے لیے تیار ہونے لگی اور میں اس سے پہلے ہی تیز قدموں سے چلتا ہوا واپس گھر پہنچ گیا۔ دل میں مسلسل حیرتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ کون تھی صبا؟ سائمہ اسے کیسے جانتی تھی؟ اور پھر رات کو چوروں کی طرح سنسان جنگل میں ملنے کا کیا مطلب تھا؟ اور آخر کون سے احسانات تھے اس کے ہمارے گھر پر؟ کئی سوالات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے اور میرے پاس کسی ایک سوال کا بھی جواب موجود نہیں تھا۔ انہیں الجھنوں میں کھویا میں بستر پر گرتے ہی دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گیا۔ اٹھے سلیم، آفس نہیں جانا کیا؟ صبح سائمہ کی آواز پر میری آنکھ کھلی، میں اٹھا اور فریش ہونے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر اینی اور سائمہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے آتا دیکھ کر اینی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے قدموں سے لپٹ گئی۔ میں نے اسے پیار دیا اور پھر سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ آج میں اندر ہی اندر اپنی سوچ پر شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ اتنی محبت کرنے والی بیوی کو میں نے شک کی نظر سے دیکھا۔ وہ واقعی مخلص تھی میرے ساتھ، اور وہ لڑکی جو کوئی بھی تھی، مجھے یقین تھا کہ سائمہ خود مجھے اس کی حقیقت سے آگاہ کر دے گی۔ میں قدرے مطمئن اور بے فکر سا ہو گیا تھا۔ بہرحال دن اسی طرح گزرتے گئے، لیکن میں انتظار ہی کرتا رہ گیا کہ کب سائمہ مجھ سے وہ ساری بات اور اس کے پس پردہ حقائق شیئر کرے گی۔ چاروں ناچار میں نے دوبارہ اس کی جاسوسی شروع کر دی۔ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں پھر سے اپنی پاک دامن بیوی پر شک کروں، لیکن اصل معاملہ آخر ہے کیا؟ یہ تجسس مجھے بے چین کیے جا رہا تھا۔ میں اب ہر جمعرات کی رات سائمہ کے ساتھ اس جنگل جانے لگا، لیکن وہاں سے کوئی بھی نئی بات مجھے پتہ نہ چلی۔ سوائے اس کے سائمہ اور صبا دونوں گہری سہیلیاں تھیں اور رات کو مل کر ڈھیروں ساری باتیں کرتی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے خود ہی سائمہ سے پوچھا، سائمہ یہ صبا کون ہے؟ میں نے اس کے پورے چہرے پر نظریں گارتے ہوئے پوچھا اور اسے جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ حیران و ششدر وہ میرا منہ دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ کون صبا؟ میں کسی صبا کو نہیں جانتی، لیکن میں نے خود، اور اس سے پہلے کہ میں اپنی بات پوری کرتا، سائمہ یہ کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گئی کہ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اور پھر یہ معمول چل نکلا، جب بھی میں سائمہ کو صبا کے بارے میں کریدنے لگتا وہ بات بدل دیتی یا بس خاموش ہو جاتی، اور اس کی یہ خاموشی اب آہستہ آہستہ میری برداشت سے باہر ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد درمیان کی ایک دو جمعراتیں سائمہ کہیں نہیں گئی اور میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ چلو جو بھی تھا، اب سائمہ نے رات کو جانا بند کر دیا ہے اور مجھے سکون مل گیا ہے۔ لیکن دوبارہ سے وہی ڈرامہ شروع ہو گیا۔ اس بار میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا کہ رات کو اسی وقت سامنے آؤں گا جب وہ دونوں گفتگو کر رہی ہوں گی۔ خیر ایک رات حسب معمول سائمہ کا پیچھا کرتے میں جنگل میں داخل ہو گیا اور درخت کی اونٹ میں کھڑا ہو کر صبا کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ہمیشہ کی طرح صبا اپنے محسوس انداز میں نمودار ہوئی اور سائمہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سائمہ میری بہن، میں جانتی ہوں کہ تم کس پریشانی میں گرفتار ہو، آج یہ مسئلہ میں حل کر دیتی ہوں۔ اور پھر مجھے میری سماعتوں پر یقین نہ آیا جب صبا نے میری طرف اندھیرے میں اشارہ کرتے ہوئے کہا، آ جائیے سلیم صاحب، یہاں آ جائیے، آج ساری حقیقت سے خود آپ کو میں آگاہ کرتی ہوں۔ اس کے چہرے پر اطمینان اور مسکراہٹ تھی، لیکن اسے کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں؟ پہلے تو دل چاہا کہ الٹے قدموں واپس بھاگ جاؤں، لیکن یہ بزدلی تھی، اس لیے میں خجالت کے ملے جلے جذبات لیے ان کے سامنے آ گیا۔ سائمہ بھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور سائمہ سے فوراً بولا، سائمہ میری بات کا یقین کرو، اگر تم خود مجھے بتا دیتی تو میں کبھی اس طرح تمہاری جاسوسی نہ کرتا، لیکن تم نے مجھے آج تک اس بارے میں جانے کیوں بے خبر رکھا؟ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی گفتگو کا آغاز کرتا، میں نے اپنی پوزیشن سائمہ کی نظروں میں کلیئر کر دی۔ میں نے منع کیا تھا اس کو۔ سائمہ کی بجائے صبا مجھ سے بذات خود ہم کلام ہوئی۔ لیکن کیوں؟ میری زبان اس سے بات کرتے ہوئے اٹکنے لگی۔
وہ اس لیے سلیم بھائی کہ یہ حقیقت اگر کسی کو بھی پتہ چل جاتی تو وہ اسے حقیقت تسلیم نہ کرتا۔ آج چونکہ آپ یہاں موجود ہیں اس لیے میں خود آپ کو ساری بات بتاتی ہوں۔ یقین کرنا یا نہ کرنا اب آپ پر ہے۔ کیسی حقیقت؟ آخر مجھ سے آپ لوگ کیا چھپا رہی ہیں اور کیوں؟ آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ میرا ضبط ٹوٹ گیا اور میں ایک ہی سانس میں سب کچھ بول گیا۔ اطمینان رکھیے اور غور سے سنیے۔ آپ کے ملک سے باہر جانے کے اگلے ہفتے ہی آپ کی بچی ہاسپٹل میں پیدا ہوئی۔ آپ کے گھر کے عین سامنے جو ہندو گھرانہ آباد ہے اس کا سربراہ رام لال چاند کی 14ویں تاریخ میں ایک شیطانی عمل کر کے خود کو امر کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس ناپاک مقصد کے لیے اسے 5ویں ماہ کی 15 تاریخ کو رات 11 بجے کو پیدا ہونے والی بچی کے خون کی بھینٹ کالی ماتا کے چرنوں میں دینی تھی۔ اتفاق دیکھیے کہ اس مقررہ وقت پر ہاسپٹل میں صرف 2 بچیوں نے جنم لیا، ایک وہ جو اپنی پیدائش کے اگلے ہی گھنٹے فوت ہو گئی اور دوسری آپ کی بچی اینی تھی۔ رام لال نے اپنی شیطانی چیلوں سے یہ حقیقت معلوم کروا لی تھی اور آپ کی بچی کو ہر صورت میں حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ اپنے اس ناپاک ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے اپنی کوششیں تیز کر دی، لیکن میں نے اس کا ہر وار اللہ کے حکم سے ناکام بنا دیا۔ ذرا توقف کے لیے وہ رکی تو فوراً میں بیچ بول پڑا، تم نے؟ میرا مطلب آپ نے؟ کیسے؟ وہ تو ایک بہت بڑا جادوگر ہے، تو آپ نے کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ میں بھی ایک انسان نہیں، ایک جن زادی ہوں، اس نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا، اور مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ میں مارے ڈر کے سکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دل کانپ رہا تھا کہ میں اس گھنے جنگل میں ایک جن زادی سے بات کر رہا تھا۔ گھبرائیے مت، اس نے میری گھبراہٹ بھانپتے ہوئے کہا، میں جنات میں سے ضرور ہوں، لیکن آپ کی خیر خواہ ہو، مجھ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم تھا۔ میری سانسیں ذرا بحال ہوئی۔ سائمہ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دلوائی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ جن تو ہزاروں ہیں اور انسانوں کے خیرخواہ بھی کافی ہیں، پھر میں نے ہی آپ کی مدد کیوں کی؟ تو اس کا بھی جواب آپ سن لیجئے۔ میں آپ ہی کے کمرے میں رہتی تھی۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یہ مکان عرصے دراز سے بند پڑا تھا، پھر آپ لوگوں نے اسے آ کے آباد کیا۔ میں نے کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کیا، کیونکہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور مسلمان کو ایذا پہنچانا ہمارے مذہب میں نہیں۔ اور پھر اچانک بولتے بولتے اس کا لہجہ غمگین ہو گیا۔ اس کے علاوہ میں خود دکھوں کی ماری ہوں۔ میری بھی ایک بیٹی تھی جو رام لال کے شیطانی منصوبوں کی بھین چڑھ گئی تھی۔ اس ظالم نے مجھے اس گھر میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا تھا، لیکن جب اینی کی پیدائش پر رام لال کے ناپاک ارادے کی خبر مجھے ہوئی تو میں نے شہنشاہ جنات سے گر گرا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دے کر فریاد کی، تو مجھے نہ صرف اس حصار سے نجات مل گئی بلکہ ایک آدم زادی کی مدد کے لیے اضافی طاقتیں بھی عطا کر دی گئی، جس پر میں اپنے رب کی بہت شکر گزار ہوں۔ رام لال کے چیلے ہاسپٹل میں جو ہی اینی کے قریب آتے، میرے بنائے ہوئے حصار کی وجہ سے جھل کر بسم ہو جاتے۔ مجبوراً رام لال کو خود ہی آنا پڑا اور اب مجھے اس کا سامنا خود کرنا تھا۔ اب تک سائمہ کو کچھ معلوم نہیں ہوا تھا، لیکن جب رام لال اپنی تمام تر شیطانیت سمیت وہاں وارد ہوا تو سائمہ خوف سے کانپ اٹھی۔ میں نے وقتی طور پر سائمہ کی زبان بند کر دی تاکہ اس کی آواز سن کر کوئی اور اندر نہ آ سکے۔ باقی میری اور رام لال کی آواز وہاں صرف سائمہ ہی سن سکتی تھی۔ تو یہاں کیسے آئی؟ رام لال نے قہر برساتی نظروں سے پوچھا۔ دیکھ لے رام لال اور مان جا، تجھ سے کئی گنا بڑی طاقت اس اوپر والے کی ہے جس کے حکم سے میں آج تیرے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہوں، لیکن تیرا اس سے کیا واسطہ ہے؟ رام لال دان پیستے ہوئے بولا، بچی ہے یہ میری اور بچانے آئی ہوں میں اسے۔ جب تو نے میری بچی کو مجھ سے دور کیا تھا اس وقت میں بہت بے بس تھی، لیکن آج میں بے بس نہیں ہوں۔ تو اس بچی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا رام لال۔ میں اس بچی کی ماں کی گود اجڑنے نہیں دوں گی۔ میں نے سائمہ کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا جو حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ رام لال مجھے لبلبے کی طرح کمزور سمجھتے ہوئے اپنے کسی چیلے کو حاضر کیے بغیر ہی خود ہی خنجر لیے میرے قریب آیا، اور یہی شاید اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔
میرے جسم سے لگتے ہی اس کا خنجر موم کی طرح پگھل گیا۔ میرا دایاں ہاتھ لمبا ہوتا گیا اور لمبا ہوتے ہوتے اس کی گردن کے گرد سام کی طرح لپٹ گیا۔ میرے ہاتھ کے اگلے حصے نے اسلحے کا روپ دھار لیا اور اس شیطان کے وجود کو پوری طرح جکڑ کر ایک ہی جھٹکے میں اس کی گردن کی ہڈی توڑ ڈالی۔ سائمہ یہ منظر دیکھ کر پہلے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ پھر دوسرے دن میں نے خود آ کر اسے پوری حقیقت بتائی۔ لیکن آپ اگر ہمارے گھر میں رہتی تھی تو پھر یہاں اس جنگل میں سائمہ سے ملنے کیوں آتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آپ کے گھر میں پہلے رہتی تھی، پھر قید کر دی گئی، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ ہمارا اصل جگہ یہ جنگل، یہ ہرے بھرے درخت ہے۔ یہاں میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ رہتی ہوں اور میں بہت خوش ہوں۔ اور سائمہ نے خود ضد کی تھی کہ مجھ سے تعلق رکھنا چاہتی ہے، تو میں اس کو کبھی کبھی جمعرات کی رات اپنے پاس بلا لیتی ہوں، کیونکہ انسانی روپ میں بس میں صرف جمعرات کو ہی آ سکتی ہوں، اور اپنی انی کی خیریت جان کر دل کو تسلی دے لیتی ہوں۔ صبا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب آپ دونوں جائیے، آرام کیجیے، صبح ہونے والی ہے، اور سائمہ میری بہن اب مجھے اجازت دو اور میری معذرت قبول کرو کہ اب میں مزید تم سے نہیں مل پاؤں گی۔ دیکھو، ہم جنات کی اپنی ایک دنیا ہے، ہمارے اور تم انسانوں کے بیچ اللہ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے۔ تم انسانوں سے ذرا فاصلے پر رہنے کے پابند ہیں۔ میں ہمیشہ اینی اور تم دونوں کے لیے دعا کرتی رہوں گی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں اب اپنی دنیا میں جاتی ہوں، تم بہت یاد آؤ گی، لیکن میں تم لوگوں کے آس پاس ہی رہوں گی، فکر مت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ صبا پیار بھرے لہجے میں بولی۔ اور ہاں سلیم بھائی، آپ اپنی بیوی پر کبھی بھی شک مت کرنا، یہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ اور پھر نہ جانے کہاں سے درخت کی ٹہنیوں سے بنا ایک جھولا خود ظاہر ہوا، جس پر صبا بڑی شان سے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک تبسم تھا، اور پھر وہ الوداع کہتے ہوئے رات کے اندھیرے میں کہیں غائب ہو گئی۔